کبھی پہلے جنگ کے دور میں، وبا کے دور میں، بدترین زلزلوں کے دور میں آج تک ایسے کبھی نہیں ہوا۔ کہتے ہیں نا کہ دل دکھتا ہے یہ دیکھ کے کہ کہاں ہمارا ملک 11 ماہ پہلے کھڑا تھا اور کدھر ان ظالموں نے لا کے کھڑا کر دیا اپنے، اور ابھی بھی تجربے جاری ہیں کوئی نئے قسم کے۔ کل بھی جعلی کیسز جو ہیں مجھ پر اور باقی لوگوں پر، دہشت گردی کے جعلی کیسز، بالکل اسٹیبلشمنٹ کو یہ شاید کہا جا رہا ہے کہ جی اگر الیکشن ہوئے تو پھر یہ IMF کا معاہدہ نہیں کریں گے، اور اگر یہ بات غلط ہے تو اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب ٹی وی پر آئیں اور آ کے کلیریفائی کریں قوم کو اس معاہدے کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے، اور اگر یہ بات درست ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے آپ کے ملک کے ساتھ کہ آپ مداخلت بند کر دیں، ایک عام انتخاب ہونے دیں اس ملک کے اندر، صاف شفاف ایک نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے، PTI کے لیے نہیں۔ یہ جو اس وقت ملک کا حال کر دیا ہے، بڑی دلیری کی بات ہے حکومت اس وقت سنبھالنا، PTI کے لیے نہیں میں بات کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں اس ملک کے لیے۔ اس ملک کو ایک نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے، اس ملک کو سٹیبلٹی کی ضرورت ہے جو مینڈیٹ کے بغیر نہیں آئے گا۔ یہ گیمز کھیلنے سے، ہراساں کرنے سے، آڈیو ویڈیو لیک کرنے سے یہ اس ملک میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ اس ملک سے یہ چوروں کا ٹولہ پاپولر نہیں ہو جائے گا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ سارا کر کے ان کو بیساکھیاں دے کے کھڑا کر کے انہیں پاپولر کر دیا جائے گا۔ ایسے نہیں ہونا، کر کے دیکھ لیا آپ نے 11 ماہ، یہ سارا کچھ نہیں ہوا، یہ ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس۔ اور آج آپ دیکھیں یہ جو ہم ایک مذاق بن کے رہ گئے ہیں عالمی دنیا کے اندر، جو انویسٹر کانفیڈنس تباہ ہوا ہے پچھلے 11 ماہ کے اندر، 1 دہائی لگ جائے گی اس کو واپس لانے کے اندر، اور وہ لوگ جن کا سب کچھ اس ملک میں ہے، جو A1 فیلڈ کے فلیٹ جو ہیں یا قطری خط لے کے نہیں پھر رہے اپنی جیبوں کے اندر، یا جن کے 1 ارب ڈالر کے پراپرٹی کے پورٹ فولیوز باہر نہیں ہیں، وہ لوگ کدھر جائیں؟ آج آپ کا سارا ملک جو ہے وہ مایوس بیٹھا ہوا ہے، اور یہ مایوسی غصے میں تبدیل ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا عمران خان ضمانت لینے بھی جاتا ہے تو ایک انقلاب ابھر آتا ہے سڑکوں کے اوپر۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے؟ یہ لوگوں کا عدم اعتماد ہے، لوگوں کی نفرت ہے موجودہ نظام کے ساتھ جو مسلط کیا گیا ان کے اوپر، اور یہ عمران خان کا بڑا پن ہے کہ اس سارا کچھ ہونے کے باوجود جو ان کے ساتھ ہوا، ان کو گولیوں سے چھلی کر دیا گیا، ان کے لوگوں کو ہراساں کیا گیا، کہ آج بھی وہ جمہوریت اور آئین کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ شو کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو آج ہماری معیشت کا حشر ہو چکا ہے، جو ہماری اس وقت صورتحال بن چکی ہے ملک کی، یہ کبھی پہلے جنگ کے دور میں، وبا کے دور میں، بدترین زلزلوں کے دور میں آج تک ایسے کبھی نہیں ہوا۔ بہت ہی مایوس کن، بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ دل دکھتا ہے یہ دیکھ کے کہ کہاں ہمارا ملک 11 ماہ پہلے کھڑا تھا اور کدھر ان ظالموں نے لا کے کھڑا کر دیا اپنے، اور ابھی بھی تجربے جاری ہیں کوئی نئے قسم کے۔ کل بھی جعلی کیسز جو ہیں مجھ پر اور باقی لوگوں پر، دہشت گردی کے جعلی کیسز، بالکل ان کو بنایا گیا۔ ابھی بھی ان کا خیال ہے کہ شاید یہ کرنے سے، ڈرانے دھمکانے سے اب نہیں ہونا ایسے، اب یہ معاملات آگے چلے گئے ہیں۔ تو لہٰذا فوری طور پہ ہمیں الیکشنز کی طرف جانا چاہیے، عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے، یہ اور انٹرم حکومت کے حوالے کریں وفاقی گورنمنٹ کو بھی۔ یہ جو اس وقت یہ لوگ بیٹھے ہیں بالکل غیر سنجیدہ ہیں، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ شاید کہا جا رہا ہے کہ جی اگر الیکشن ہوئے تو پھر یہ IMF کا معاہدہ نہیں کریں گے۔ سننے میں یہ کہا رہا ہے، آج کوئی سوشل میڈیا پہ یہ بات چلی تھی، اور اگر یہ بات غلط ہے تو اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب ٹی وی پر آئیں اور آ کے کلیریفائی کریں قوم کو اس معاہدے کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے، اور اگر یہ بات درست ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے آپ کے ملک کے ساتھ کہ آپ اپنی چھوٹی سی سیاست کے لیے، چھوٹی سی کرسی کے لیے، وہ اس پہ بھی آپ کو کسی نے مسلط کیا ہوا ہے، وہ مسلط کر کے چلا گیا اور ابھی تک کر رہے ہیں کچھ لوگ بیٹھے، اس چھوٹی سی کرسی کے اوپر آپ جو ہے جس پہ نہ آپ کو کوئی مانتا ہے، 0% آپ کی اپروول ریٹنگ ہے، اس کے لیے آپ پورے ملک کی معیشت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور کیس بنا رہے ہیں عمران خان پہ غداری کے اور شوکت ترین پہ۔ تو کوئی شرم کریں، کوئی حیا کریں۔ اس ملک کے ساتھ جو آپ نے کر دیا ہے، یہ آپ کی اب کوئی امید نہ رکھے کہ یہ لوگ اب باہر نکل سکیں گے یا کسی کو منہ دکھا سکیں گے۔